نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی خوشبو سے محرومی، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے کہ وہ راستہ 500 برس میں طے ہو۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یعنی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور قطع رحمی کرتا ہے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے برا سلوک کرنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، یہ قطع رحمی ہوتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے اس ذات پاک کے جس نے اپنی بندگی و عبادت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، جہاں جہاں ہمارے کریم رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں وہاں والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا حکم دیا، ان کی فرما برداری کا حکم دیا اور کہا کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا اور عجز و انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ سامنے جھکے رہنا۔ جھڑکنا تو دور کی بات ہے، اف بھی نہیں کرنا والدین کے سامنے۔ اوپر کی آیت سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ماں باپ کے ساتھ شفقت و نیکی، احسان و مہربانی کرنے کا حکم فرمایا اور اپنی اطاعت و عبادت کے بعد ان کے ساتھ بھلائی اور ان کی خدمت کرنے کی اپنے بندے کو تعلیم سکھائی کہ جب وہ بوڑھے اور کمزور ہو جائیں تو ان سے اکڑ کر اور غصے سے بات نہ کہو۔ اگر وہ تجھے غصہ کی حالت میں کچھ سخت اور برا بھلا کہہ دیں تو ان کی چپ چاپ سن لو، ان کو الٹ کر جواب مت دو۔ کسی بھی کام میں ان کی ذرا بھر نافرمانی نہ کرو اور ان کی بے ادبی سے بچتے رہو، ان کی برابری کبھی نہ کرو۔ تو محترم ناظرین، والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں، والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ آج وہ اولاد جو ہے وہ سمجھ لے کہ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے اگر والدین کی نافرمانی کرتے رہے۔ اور محترم ناظرین، یہ پہلے بھی میں اس میں بیان کر چکا ہوں کہ کوئی بندہ اگر زندگی میں والدین کا نافرمان رہا، دنیا سے والدین چلے گئے،
تو بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میرے لیے پھر کیا حکم ہے کہ میں والدین سے نافرمانی کرتا تھا، ان کی عزت نہیں کرتا تھا۔ تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے والدین کے لیے استغفار کرتا رہے اور والدین کے لیے صدقہ خیرات کرتا رہے، اور یوں اللہ کے آگے عرض کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کے لیے یوں دعا کرتا رہے، تو پھر وہ جو ہے ہمارا کریم رب جو ہے وہ اس کو والدین کے فرما برداروں میں لکھ دے گا، چاہے والدین دنیا میں بھی نہ ہوں۔ حق تو یہ ہے کہ تو بھی اس کی ویسی ہی خدمت کرے جیسا انہوں نے بچپن میں تیری خدمت کی، جس طرح سے تجھے پالا پرورش کیا، ہر طرح سے کھلایا پلایا پہنایا، بڑھاپا پہنایا پڑھایا اور بیاہا بھی۔ اگر تو ان کی ویسی خدمت کرے بھی اور زیادہ بھی کرے تو یاد رکھ تو برابری پھر بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فضیلت اور درجہ تو پہلے کام کرنے والے کو ہے، اس لیے تجھے برابری ممکن اور زیبا نہیں، کیونکہ تیرے ماں باپ تجھے پالتے پوستے اور تیرا اچھے سے اچھا بناؤ سنگار کرتے تھے، تجھے اچھے سے اچھا کھلاتے پلاتے اور پہناتے تھے، اور تجھے دیکھ دیکھ کر جیتے اور تیری جوانی اور زندگانی کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے اور اپنی زندگی کا تجھے سہارا سمجھتے تھے، تب کہیں جا کے تو اس لائق بنا۔ محترم ناظرین، والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ جو والدین سے نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے، ذرا بھی اس میں دیر نہیں ہوتی۔ والدین کے نافرمان کو دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑتا ہے اور آخرت کی دردناک عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ تو محترم ناظرین، آج سے توبہ کریں۔ اگر کسی نے اپنے والدین کے لیے اگر ان کو جھڑکا یا ان کے سامنے بدتمیزی کی یا ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو وہ توبہ کریں اور اپنے والدین سے معافی مانگیں، اپنے رب سے بھی توبہ کریں اور اپنے والدین سے بھی معافی مانگیں کہ اماں جان یا ابا جان، آئندہ میں اس سے جو ہے کوئی ایسا کام نہ کروں گا جن سے آپ کو ناگواری گزرے، اور اپنے والدین کو کہیں کہ اللہ سے میری مغفرت کی دعا کریں، میرے لیے اللہ سے توبہ کریں جو میں نے گناہ کیے ہیں۔ یقین کریں والدین کی نافرمانی کر کے مرو گے، باپ کی نافرمانی کر کے مرو گے، جنت کا دروازہ کبھی کھل نہ سکے گا۔ تو اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ جنت میں جائے، وہ اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی تابعداری میں رہے، ان کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ جھکا رہے، کبھی ان کے سامنے اف بھی نہ کرے۔ تو یہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور جیسے میں نے اوپر ذکر کیا کہ اگر والدین دنیا سے چلے گئے، بعد میں احساس ہوا کہ میں تو والدین کا نافرمان تھا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، ان کی نافرمانی کرتا رہا ہوں، تو پھر اس کو چاہیے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرے اور اللہ سے ان کے مغفرت کی دعائیں مانگتا رہے، اور یوں دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو پھر ہمارا کریم رب جو ہے اس کو والدین کے فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ محترم ناظرین، یہاں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان لگایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی جو کوئی ملنے والا ہو، کوئی جاننے والا ہے نہیں جاننے والا، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو ہمارے بہن بھائی جو ملک میں رہتے ہیں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے اپنے فضل سے، تو ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اس میں ضرور حصہ ڈالا کریں۔
ہر مہینے کے اپنی ایک ترتیب بنا لیں اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کہ 5% یا 10% نکال کے میں نے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے، اس لیے آپ کو آسانی ہوگی۔ تو جو کوئی دنیا سے چلا گیا، یقین کریں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا وہ باقی رہ گیا، جو دنیا داری میں خرچ کر لیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے لیے اپنی زندگی میں آخرت کا سامان کریں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، بلکہ اولادیں دیکھی ہیں کہ وہ لڑائی کرتی ہیں، جھگڑے کرتی ہیں جائیداد کے لیے، تو پھر وہ مال جو ہے وہ بال بن جاتا ہے۔ تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے، واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اس میں حصہ اپنا ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بدبختی کی بات، اب تو اگر خدمت کرے گا تو بھی بہت دکھی اور اچھی خاصی مصیبت سمجھ کر کرے گا، اور دل میں یوں بھی کہے گا کہ کیا اچھا ہو یہ جلدی مر جائیں والدین، اور ہر روز کی تکلیف و پریشانی کا ہمیشہ کے لیے پاپ کٹ جائے۔ کون ہر روز ان کی دیکھ بھال کرے، کون ان کی بیماری پر پیسہ لگائے، کون ڈاکٹروں حکیموں کو بلائے، کون ان کے کپڑے دھوئے اور نہلائے، کون ان کی گندگی اٹھائے۔ اچھی بیماری گلے پڑی ہے کہ یہ مرنے اور چارپائی چھوڑنے میں نہیں آتے، ہر وقت گھر میں کھانستے اور تھوکتے رہتے ہیں، سارے گھر کو گندا کر رکھا ہے، گھر میں بیوی بچوں کو ذرا سی بات پر روکتے ٹوکتے اور لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ کیا انصاف ہو رہا کہ ماں باپ تو تیری زندگی کی امیدوار، تیرے بڑے ہونے اور تیرے پھلنے پھولنے کے متمنی تھے، اور تو آج ان کی زندگی سے تنگ اور ان کے مرنے کی فکر میں ہے کہ کون سا دن ہوگا جب میرا ان سے پیچھا چھوٹے گا۔ کیا بد نصیب ہے وہ آدمی جو اپنے پیارے ماں باپ کے لیے ایسا سوچے۔ یہ ناعاقبت اندیش اور بدقسمت اتنا نہیں سوچتا کہ مجھے یہاں تک انہوں نے ہی کیا ہے، انہوں کے طفیل سے میں نے یہ جوانی اور دنیا دیکھی ہے۔ اے کم بخت ماں باپ کے نافرمان، یاد رکھ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا اللہ کی رحمت کا اٹھ جانا ہے۔ آج تو ان کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، کل ان کے مرنے کے بعد تجھے ان کی قدر معلوم ہوگی۔ محترم ناظرین، والدین ایک ایسی نعمت ہیں اللہ کی طرف سے، یقین کریں آپ کسی بھی عمر میں ہوں، بڑھاپے میں ہوں، جوانی میں ہوں، جب آپ کے والدین گزر جاتے ہیں تو بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ اپنے والدین کی قدر کریں اور یقین کریں یہ دنیا میں یہ تحفہ دوبارہ نہیں ملتا، ایک بار چلے جائیں پھر نہیں ملتا۔ باقی سب کچھ آپ کو مل جائے گا، والدین نہیں ملیں گے۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت بنا لو، اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت بنا لو۔ آپ کو زیادہ تہجدیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بہت زیادہ نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے والدین کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اپنے والدین کو دکھ نہ دینا، جن کے والدین نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھو وہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اپنے والدین کی عظمت کو سمجھو، اپنے والدین کے مرتبے کو سمجھو۔ یقین کریں میں نے دیکھا ہے بیویوں کے لیے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے والدین کو سمجھیں، ان کی خدمت کو سمجھیں۔ اگر آپ نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو جنت کا دروازہ آپ کے لیے نہیں کھل سکے گا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اپنی جنت کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں، اپنی جنت حاصل کر لیں ان کی خدمت کر کے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔